مالاکنڈ کے اندر بدلتے ہوئے حالات پر میں نے ایک ویلاگ کیا، اس کے اندر موضوع تھا مراد سعید کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا، آپ نے اس کو پسند کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما زاہد خان صاحب نے پھر ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارا اس کے اوپر نقطہ نظر آپ کو لینا چاہیے کیونکہ ہماری آواز سامنے نہیں آتی۔ کچھ سوال میرے ذہن میں بھی ان سے متعلق تھے تو ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ویلاگ کے حوالے سے آپ کے تحفظات کیا تھے؟ اب اس چیخنے چلانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ان کو حکمران، اگر ہم چیختے ہیں تو کوئی بات بنتی ہے، لیکن حکمران جب چیختے ہیں تو پھر کس کے آگے چیختے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں پہ تھا اور ہم لوگوں نے کبھی چیخا نہیں تھا۔ ہم نے جو بھی کچھ کرنا تھا، جو بھی کچھ کر رہے تھے، ہم نے صوبائی اسمبلی کو بلاتا، جو پارٹی صوبائی اسمبلی بھی نہیں ہوتی اس سے بھی مشاورت کرتے تھے اور پھر آگے ہم قدم اٹھاتے تھے۔ جب ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے جائے تھے تب بھی ہم نے منظوری لیے تھی، نیشنل اسمبلی میں بھی لیے تھے، اس سے بھی لیے تھے، اور جب ناکام ہوگا پر آپریشن کے لیے بھی جب جا رہے تھے تب بھی ہم نے لیا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ہم تو 2 سال سے چیخ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمن ولی خان نے اور ہمارے جیسے ہم سب لوگوں نے یہ 1.5-2 سال سے چیخ رہے تھے کہ دوبارہ حالات خراب ہو رہے ہیں ہمارے صوبے میں اور ان کی حکمرانی ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو گئی۔ ابھی مرکز میں تو ابھی اس کی حکومت چینج ہوئی، اس سے پہلے تو مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، لیکن کسی نے کان پہ جوئی نہ ریلی۔ اور یہاں تک کہ ہمارا تو آواز چھوٹی ہے کیونکہ چھوٹی پارٹی ہے، تو ہمارے آواز نہ سوشل میڈیا میں اس طریقے سے جاتی ہے، نہ الیکٹرانکس میڈیا تو پاکستانی چھوڑ دے، وہ تو خیر ہمیں لیفٹ ہی نہیں کرواتے ہیں، وہ تو شہروں کے 3-4 شہروں کے چینل سے وہ چلاتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صوبے 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کے سنبھالنا صوبائی کام نہیں ہے، صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے؟ اگر اس کو مشکلات ہے تو وہ ان سے جو ہمارے سیکورٹی فورسز اس سے میٹنگ کرے، ملاقات کرے، ان کو کہہ دے کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں اس میں حل کرے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ایمن ولی خان نے اور سب نے کہا کہ یہ لوگ بتا دے رہے ہیں، اور جو چیف منسٹر ہے ہمارے یہ بھی بتا دے رہے ہیں۔ تو جب آپ خود بتا دیتے ہیں تو پھر یہی صورتحال تو ہوگی جو ابھی ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں اپریل میں ہمارے سے ساری سیکورٹی دی، تو میں نے ایک لیٹر لکھا انٹیریئر منسٹر کو اور اس کے کافی آئی جی خیبر پختونخوا کو اور کمیشن ملاکنڈ کو بھیجا، اور ابھی 10 دن پہلے انٹیلیجنس والوں نے رپورٹ بھیجی کہ یہ آپ اپنا احتیاط کریں۔ اب پھر آپ مجھے بتا رہے کہ ہم کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کارڈ رکھیں، حکومت نے ہم سے لے لیا۔ آج تک نہ انٹیریئر منسٹر کی طرف سے مجھے کوئی جواب آیا، نہ آئی جی صاحب کی طرف سے کوئی جواب آیا، نہ کمشنر ملاکنڈ ڈویژن کی طرف سے آیا، اور خود ہر 10 دن کے بعد یہ ہمیں خود کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہے، سازگار نہیں، آپ کے تھریٹ ہے، تو آپ اپنے آپ کو احتیاط کریں۔ اچھا، اس سارے قصے میں عمران خان کا کیا کردار ہے؟ ہم تو حکمران نہیں ہیں، لیکن یہ نااہلی اس صوبائی حکومت کی ہے، اس مراد سعید کی، کہ یہ جو گلزار پلس بیٹھا ہوا ہے پشاور میں، یہ اس کی سفارش پہ سنا ہے کہ یہ مراد سعید کی سفارش ہے۔ تو عمران خان پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان کو یاد ہوگا کہ جب تحریک طالبان یا افغانستان قبضہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں۔ ہماری آئی ایس آئی کی چیف گیا اور وہاں پہ بیٹھا اور ساری دنیا نے دیکھا، اور ہمیں یہ خوشی منا رہے کہ ابھی ہمارے دوست بیٹھ گئے، اس لیے کہ پہلے کرزئی تھا، اشرف غنی تھا، وہ جو ہندوستان کے کٹ پتلے تھے، وہ ہمارے پہ اٹیکس ہو رہے تھے، ہم تو پہلے وہ بانہ لگا رہے تھے۔ آج مجھے بتا دیں، جو آج ہمارے سیکورٹی فورسز مل رہے ہیں، جو عوام مل رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ سوات میں جو ایک ہماری جو وہ کمیٹی تھی اس کے سربراہ، یعنی ہمارے نہیں، تو بنیادی مسئلہ کیا ہے پھر؟ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ شریک جرم ہے، اور جب یہ آئے تو انہیں کہا تھا کہ پرویز خٹک کو کہ ان کو آپ نے آفس دے رہے، جو طالبان ہے، تحریک طالبان ٹی ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو جب یہ ہماری پالیسی ہو تو اس پالیسی میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے بالکل بہت گمبھیر ہے، لیکن ہماری آواز تو چھوٹی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ آج تک ایمن ولی خان کا یا ہم لوگوں کا جو بتی کا جواب کسی بھی حکمران جو صوبے میں بیٹھے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ کر رہے، شاہ فرمان تھا وہ بھی دے رہا تھا۔
تو ٹی ٹی پی والے جو ادھر آئے پشتوں میں اگر ان کی آپ ریکارڈنگ سنے تو وہ کہتے کہ ہم سے تو یہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ آزاد ہوں گے، قبائلی علاقے بھی آپ کو حوالے ہو جائے گا اور ملاکنڈ ڈویژن بھی ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہمارا ایک اس کی آواز میں سنا بتا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ بتا بھی لے سکتے ہو اور جو واقعات ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن سامنے نہ ہو، اندھیرے میں تو سب کچھ کر سکتے ہو۔ جب ہمارے حکمران یا ہماری ریاست کا یہ صورتحال ہو تو پھر ہم مجھے بتا دے وہاں پہ عوام کیا کر سکتے، کہاں جا سکتے، کیا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں کیا کرنا ہے؟ میں نے عرض کی تھی، آپ نے مہربانی کی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے صوبے کا جس طرح ابھی اب مجھے آپ بتا دیں جو ابھی افغانستان سے یہ کرم ایجنسی میں یا وزیرستان میں اٹیکس ہمارے فورسز پہ ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے، تو کہاں ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے ان دوستوں سے جس کے لیے ہم نے پورے 40 سال لگائے تھے اور ہم نے کہا یہ گڈ ہے، ان سے پوچھے کہ بھئی آپ نے ہمارے دشمن کو ابھی بھی بٹائے ہوئے کیا کہ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں۔ آپ کو ریاست کو، حکومتوں کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے یا ان کو ایک ریڈ لائن کراس کر دے۔ اگر ریڈ لائن کھینچے اور ان کو کہہ دے کہ ریڈ لائن کو کراس کریں گے پھر ہم ایکشن لیں گے۔ آج مجھے بتا دے کہ ہمارے صوبے کے حکمران کون ہیں، یہ عمران خان سے پوچھتے۔ عمران خان ادھر روز جلسے جلوسے کر رہے ہیں، سیلاب آئے، تباہی ہو گئی، اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ یہ کہ یہ خود کہتے کہ خیبر پختونخوا کے ہم نہیں، حالانکہ ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ میں نے جیسے بندے کو، میں بھی الیکشن لڑ رہا تھا، آج بھی میرے حلقے میں جائے تو کسی سے پوچھ جو کہتے ہم نے سینیٹر کو ووٹ دیا، لیکن جب ارون ویلور شہید ہوا تو مجھے رات کو ٹیلی فون آتے کہ جی رات کو آپ نہ پھرے، تو میں نے کہا اگر میں نہ پھروں، ووٹ نہ مانگو تو مجھے بتا دے کہ کوئی مجھے گھر میں آ کے ووٹ دے گا۔ جب یہ صورتحال ہو ملک کا، جب لیول فیلڈ نہ ہو تو پھر آپ اس میں کیا کریں گے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وقت ہے، یہ بھی وقت ہے، ورنہ یہ تو معاشی تباہی تو ہو رہی ہے، لیکن معاشی تباہی کے ساتھ یہ تباہی اگر شروع ہوگی تو پھر اللہ حافظ اس ملک کے، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ یہ کچھ گزارشات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز ایک پختون کی، ایک پاکستانی کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آواز کو اہمیت دے، کیونکہ ہم اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو 40 سال سے حالات جنگ میں ہیں۔ جب ہم چیختے رہے کہ نہ کرو افغانستان میں انٹرفیرنس، کر گیا، آج یہ صورتحال ہوئی۔ آج میرے لیڈر کا بھی بیان اپنے میں نے بھیجا، شاید آپ نے پڑھا ہو، یوکرین میں ابھی ہم پہ الزام لگا رہے کہ ہم اس کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ بھائی ہمارے دوسروں کے، ہمارے اپنے حالات بری ہیں، ہم دوسروں کو کیوں ملکوں میں ٹانگ اڑائیں؟ اور ٹانگ جب اڑائیں گے تو ٹانگ ہماری پھنس جاتی ہے اور پر گٹ جاتی ہے، ہم صحیح سلامت نہیں نکل سکتے۔ آج صورتحال افغانستان کے دیکھو، وہی جو ہمارے دوست تھے جس کو ہم گڈ طالبان کہتے تھے، ہمارے عمران خان کہہ رہا تھا کہ یہ غلامی کی زنجیر ٹوٹ گئی، تو آج وہاں سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ کارروائی ہوتی ہے جو نامناسب ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مراد سعید جیسے لوگوں کی، ان کی اور صوبائی حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، پھر فیڈرل کی ہے، ورنہ پھر فیڈرل سے وہ ریکویسٹ کر دے، وہ اداروں سے ریکویسٹ کر دے، ان سے میٹنگ کر دے کہ آ کے بیٹھ جائے، یہ حالات کیسے ٹھیک کرے اگر ان کے بس میں نہیں ہے۔ پولیس مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، عوام شہید ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو امن کے خواہان ہیں، دہشت گردی کے جو خواہان ہیں وہ نہیں مر رہے، جو امن کے خواہان ہیں، جو امن چاہتے ہیں، وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اسی صورتحال میں پھر ان کا رونا دھونا، یہ تو بس ایک ان لوگوں نے تو ایک روایت بنائی ہے کہ حکومت جاتی تو تب بھی روتے ہیں، حکومت میں ہوتے تب بھی روتے ہیں، تو یہ اس پہ مسائل حل نہیں ہوگی۔ لارا یہ اپنی اس جو رویے اس پہ غور کرے، اور یہ ہمارے صوبے کا، کیونکہ یہ حکمران ہیں، اس کی ہولی سولی ذمہ داری ہے، یہ اپنی ذمہ داری پورا کر دے۔ بہت شکریہ۔ زاہد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔